الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، دنیا کا ہر بندہ جنت کا خواہش مند ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، چاہے وہ ایماندار ہو چاہے وہ مشرک ہو. دنیا کے ہر بندے کا دعویٰ تو یہی ہے کہ میں جنت میں جانے والا بن جاؤں. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ کفر و شرک میں مبتلا ہے تو خواہش اور کوشش اس کی بھی یہی ہے کہ میں بھی جنت میں جانے والا بن جاؤں اور میں بھی کامیاب ہو جاؤں. اور تو اور رہ گئے، نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہود و نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر یہودی. اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، کہ کوئی بھی داخل جنت میں نہیں ہوں گے لیکن جو نصرانی ہوں گے. اللہ اکبر. ایمانی حالت یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہوا اور دعویٰ جنت میں جانے والا. تو دنیا کے اندر ہر بندے کی خواہش اور تمنا یہی ہے کہ میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، چاہے اس نے ایمان کا دعویٰ کر رکھا ہو،
چاہے اس نے ایمان کا دعویٰ نہ کیا ہو، چاہے جس شہر جس بستی کے اندر بھی رہنے والا ہو، جس مذہب اور فرقے کے ساتھ اس کا تعلق کیوں نہ ہو، زبان پہ دعویٰ یہی ہوگا کہ میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، اور اس فکر اور نظریے کے مطابق وہ بندہ ساری زندگی اپنے اعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ تو تھا ہمارا اور آپ کا دعویٰ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے 3 چیزیں بیان فرمائی کہ جو بندہ ان 3 چیزوں سے پاک ہوا دخل الجنہ، کہ وہ بندہ حقیقت میں جنت میں جانے والا ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے چیز تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو برئ من الكبر والغلول والدين دخل الجنہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، میں اللہ کا پیغمبر فرما کے دنیا سے جا رہا ہوں، من مات وهو برئ من الکبر، جو بندہ اس حال میں دنیا چھوڑ کے گیا، کہ جو بندہ اس حال میں دنیا سے مرا کہ اس کی زندگی تکبر سے پاک تھی۔ پہلی چیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے دنیا سے چلے گئے، لوگوں اپنی زندگی کو تکبر سے پاک رکھنا۔ اگر زندگی کے اندر تکبر آ گیا، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، یہ نظریہ نہ رکھنا، یہ دھیان اور خیال نہ رکھنا کہ کل قیامت والے دن ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ فرمایا پہلی چیز کہ جو بندہ دنیا میں اس حال میں مرا کہ تکبر سے پاک تھا دخل الجنہ۔ سب سے پہلی بیماری یہاں سے کھڑی ہوئی جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت کے اندر، تو اللہ کریم نے حکم دیا سارے فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے جو تھے وہ تو سجدے میں گر گئے، لیکن اللہ ابلیس، اسی منظر کو اللہ کے قرآن نے اپنے اندر محفوظ کیا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا، او میرے فرشتوں ساری عبادتیں چھوڑ دو، میں اللہ کریم حکم دے رہا ہوں لآدم فسجدوا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن سب فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہاں ایک چیز یاد رکھنا، سجدہ تو اللہ کریم نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، لیکن پہلی شریعتوں کے اندر اللہ کریم کسی کی عزت کو بنوانے کے لیے، کسی کا شان اور مقام بنوانے کے لیے کہتے تھے اس کا سجدہ کرو۔ یہ جو سجدہ تھا فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو کرنا، یہ کوئی عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تھا آدم علیہ السلام کی شان بنوانے کے لیے، ان کا مقام اور عزت منوانے کے لیے۔ لیکن یہ جو امت ہے، امت
محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تعظیم تو رہ گئی اپنی جگہ، اس میں عزت والا سجدہ بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کا سجدہ کر دے، میں شاگرد کو حکم دیتا اپنے استاد کا سجدہ کر دے، میں مرید کو حکم دیتا اپنے پیروں کو سجدہ کر دے، لیکن یاد رکھنا میری شریعت کے اندر تعظیم والے سجدے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سجدہ تھا تعظیم والا، سارے فرشتوں نے تو کر دیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ وجہ اللہ کے قرآن نے بیان کر دی، وجہ کیا تھی؟ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، وجہ تکبر تھا، وجہ انا تھی، کہنے لگا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ معاذ اللہ، اللہ کریم کے سامنے دلیلیں پیش کرنے لگا۔ جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے پھر طرح طرح کی دلیلیں گھڑنے شروع ہو جاتا ہے، پھر طرح طرح کے دلائل دینا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی اگر طوفان آ بھی جائے تو اوپر جاتی ہے، اوپر جا کے پھر نیچے آ جاتی ہے۔ آگ کو اگر نیچے سے بھی جلایا جائے تو یہ اوپر جاتی ہے۔ گویا میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا لعنتی، قیامت تک تیرے اوپر میں اللہ کی پھٹکار برستی رہے گی۔ شیطان تو ابلیس بن گیا، لعنتی بن گیا، قیامت تک بن گیا، لیکن وجہ کیا تھی؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے جو تکبر کیا اللہ کریم نے فرشتوں کی لسٹ سے نکال دیا، قیامت تک کے لیے مردود بنا دیا، قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا۔ لعنتی اللہ کریم نے بنایا کہ اس کے اندر جو تکبر پیدا ہوا اللہ کریم نے اس تکبر کی بنیاد پہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ فرمایا مَمَّا تَغَوْا بَرِيُّ مِنَ الْكِبْرِ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ دنیا چھوڑ کے اس حال میں آیا کہ اس کے اوپر تکبر نہیں تھا۔ تکبر جب انسان کے اندر آتا ہے انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مال آ گیا تو دوسروں غریب لوگوں کو دیکھا تو اس کا تکبر اور زیادہ ہو گیا۔ جائیداد آ گئی تو بھی تکبر زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندو میں اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہوں، دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ تکبر کر کے آیا کل قیامت کے میدان میں یہ امید نہ رکھنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمایا تکبر ایسی بڑی بیماری ہے کہ جو انسان کو اوپر جانے ہی نہیں دیتی، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت کے لوگوں تکبر سے بچ جانا، یہ بڑی گندی بیماری ہے، یہ پھیل جائے تو اس کو روکنا بڑا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں اس حال میں مرا کہ وہ تکبر سے پاک تھا، میں اللہ کا پیغمبر ضامن بن کے یہ بات کہہ رہا ہوں دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تکبر ایسی بیماری ہے جب انسان کے اندر آ جائے پھر سارے دوسرے اسے حقیر اور کمزور نظر آنے لگتی ہیں۔ انسان کے پاس مال دولت کوئی عہدہ آ گیا انسان اپنے آپ کو بڑا تکبر غرور کا انسان تصور کرتا ہے۔ بلکہ کتابوں کے اندر اسی تکبر کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے، دو میاں بیوی آپس میں بیٹھی ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، گھر کے اندر طرح طرح کے کھانے موجود ہیں۔ اللہ
مالدار آدمی تھے، بڑا پیسہ تھا، بادشاہ تھی، اپنی جائیدادیں تھیں، کوٹھی اور کار اور بنگلے تھے، دسترخوان لگا ہوا ہے، دو میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، بیر سے آواز آئی، غریب ہوں مسکین ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز پاس نہیں ہے، اللہ کے نام پہ دے دو۔ بیوی اٹھتی ہے، اٹھنے لگتی ہے، کھانا دینے کے لیے، کھانا جب دینے کے لیے جانے لگتی ہے، شوہر اس کا سو باتیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارا دسترخوان کوئی ایسے غریب لوگوں کے لیے تو نہیں لگا ہوا۔ زوری زور بیوی اٹھ کے اس دروازے پہ جاتی ہے، اس غریب کو کھانا دیتی ہے، کھانا دینے لگتی ہے، شوہر اٹھتا ہے دسترخوان سے، اس غریب اور یتیم کو دروازے سے دھکے دے دے کے واپس کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارا دسترخوان کوئی آپ کے لیے تو نہیں لگا ہوا، ہم نے کوئی کھانا آپ کے لیے تو نہیں بنایا۔ بیوی واپس آ جاتی ہے، وہ دیا ہوا کھانا بھی شوہر سے واپس لے آتا ہے، تکبر کے اندر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کا کرنا بڑا عجیب ہوا، اللہ کریم نے زندگی کے حالات کو کروٹ دینا شروع کر دی۔ وہی بندہ جو مالدار تھا، جب دسترخوان لگتا تھا طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے، لیکن اللہ کریم نے اس دن کے بعد اس کے اوپر زوال لانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اتنا زوال آیا کہ جائیداد بھی بک گئی، کوٹھی اور کاریں بھی بک گئی، ساری زمین بھی بک گئی، حتیٰ کہ کوئی چیز گھر میں کھانے کے لیے باقی نہیں رہی۔ اللہ، اگر آج کسی کو اللہ کریم نے مال دیا ہے نا، تو کوئی مانگنے والا آئے تو اسے دے دیا کرے۔ یقین مانیے یہ شیطان کا پڑھاوا ہے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مال کم ہوگا۔ یقین مانیے یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جو بندہ اپنے مال سے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دیتا ہے، اللہ کریم اسے بڑھ چڑھ کے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ جو بندہ کنجوس ہوتا ہے، غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ خرچ نہیں کرتا، پھر اللہ کریم بھی اسے وہ دیا ہوا مال واپس لے لیتے ہیں۔ وہ بندہ تو واپس چلا گیا، اس کے اوپر دن کی زندگی کے جو حالات تھے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ نوبت جہاں تک پہنچ گئی کہ گھر کھانے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ اس نے فیصلہ کیا، کہنے لگا اپنی بیوی کو میرے پاس تو 2 وقت کا کھانا بھی اب باقی نہیں رہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو چلی جا، واپس اپنے گھر میں کسی اور سے نکاح کر لینا، میں تو اتنا غریب ہو چکا ہوں کہ میرے پاس تو 2 وقت کا کھانا ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بیوی گھر چلی گئی، عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ پہ نکاح کر دیا اس بیوی نے، اسے اس سے بھی زیادہ مالدار خاندان کا ایک عظیم شخص مل گیا جو پہلے شخص سے بھی زیادہ امیر ترین تھا۔ اچانک اللہ کریم جب انسان کے اوپر عروج و زوال لاتے ہیں، انسان کی زندگی کے بڑے بڑے مختلف پہلو اس کے سامنے آتے ہیں، ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ 2 میاں بیوی وہ جب کھانے پہ بیٹھے، دروازے سے آواز آئی، غریب ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ بیوی اٹھنے لگتی ہے کھانا دینے کے لیے، شوہر کہتا ہے او اللہ کی بندی، یہاں تھوڑا کھانا نہیں لے کے جانا، اور زیادہ لے کے جا، پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ بیوی کھانا لیتی ہے، کھانا لے کے دروازے پہ پہنچتی ہے، اس فقیر کو جب دینے لگتی ہے، اچانک جب اس کے منہ پر نظر پڑتی ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہے۔ خامن جب گھر میں آواز سنتا ہے، جلدی جلدی دروازے پہ پہنچتا ہے، دروازے پہ پہنچ کے دیکھتا ہے 2 بیوی بے ہوش پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا،
خاوند پوچھتا ہے اللہ کی بندی کیا ہوا؟ کہنے لگی ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو مانگنے والا فقیر سامنے دروازے پہ آیا ہے یہ تو میرا پہلا شوہر تھا جس کے پاس مال بھی اتنا زیادہ تھا، جائیداد بھی اتنی زیادہ تھی، مال و دولت کے اندر یہ کھیلتا تھا، لیکن ایک دن فقیر نے دروازے سے آواز لگائی تھی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں کھانا دینے کے لیے اٹھی تھی، اس نے میرے ہاتھ کو روک لیا تھا۔ اللہ کریم کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے اوپر ایسا زوال آیا، اس نے مجھے بھی طلاق دے دی تھی، اور آج میں یہ ایک اور چیز دیکھ رہی ہوں کہ اس سے اللہ کریم نے در در کا بھکاری بنا دیا۔ وہ جو خاوند تھا دوسرا وہ کہنے لگا اچھا وہ پہلا فقیر جو آپ کے دروازے پہ آیا تھا وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا جو آپ کے دروازے پہ پہلے فقیر آیا تھا جس کو آپ نے دھکے دے دے کے نکال دیا تھا وہ میں ہوں، مجھے اللہ کریم نے مال دے دیا، جائیداد دے دی، پیسے کی فراوانی دے دی۔ وہ بیوی دیکھتی ہے تو اس سے بھی زیادہ حیران رہ جاتی ہے کہ جو زندگی کے دن ہے نا ان کے اوپر عروج و زوال آتے رہتے ہیں، لیکن اس نے تکبر کیا اپنے مال کے اوپر۔ مال تھا کہ ہمارا مال ہم نے دسترخوان غریبوں کے لیے لگا رکھا ہے، تو اللہ کریم کو یہ اس کی ادا پسند نہ آئی، اللہ کریم نے اسے در در کا بھکاری بنا دیا اور جو مانگنے والا تھا اسے بادشاہ بنا دیا۔ اللہ پہلی چیز یہ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو بندہ اس حال میں مرا کہ دنیا کے اندر مماتا وہو بریء من الکبر، کہ اس بندے نے تکبر نہیں کیا ہوگا۔ جو بندہ دنیا کے اندر اس حال سے مرا کہ تکبر سے پاک تھا، دخل الجنہ، میں امام الانبیاء اس کا ضامن ہوں کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری بات امام الانبیاء فرماتے ہیں والغلول، جو بندہ دنیا میں اس حال میں مرا کہ اس نے خیانت نہیں کی۔ اللہ پہلی بات کہ تکبر سے پاک، دوسری بات کہ خیانت سے پاک۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے اندر اللہ جہاں جس چیز کا موقع ملا ہم نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ امام الانبیاء کھڑے ہوئے اور ہمیں سختی سے وصیت کی کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی شخص کل قیامت والے دن اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ اس کی گردن کے اوپر اونٹ بلبلا رہا ہو۔ یا رسول اللہ یہ کون شخص ہوگا؟ فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر خیانت کی ہوگی۔ اس لیے میں اللہ کا پیغمبر تمہیں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے صحابہ خیانت نہ کرنا، نہیں تو کل قیامت کے میدان میں جنت سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جہاد کا موقع ہے، غزوہ خیبر ہے، اللہ کریم کے پاک پیغمبر کے صحابہ بھی اس جنگ کے اندر شریک ہیں، ایک غلام اس جنگ کے اندر شریک ہے، حتیٰ کہ جب جنگ شروع ہوئی جنگ کے اندر اس غلام کو تیر لگا، وہ زخمی ہو گیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا۔ صحابہ اکرام بول پڑے کتنا عظیم شخص ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا مبارک ہے یہ شخص، یہ تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بات جب نبی علیہ السلام کے کانوں پہ پڑی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ آپ تو غلط گمان کر رہے ہیں، اس نے ایک جنگ کے اندر
ایک چادر کی خیانت کی تھی، جو مال غنیمت کٹھا ہوا تھا اس میں سے ایک چادر اس نے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ میں اللہ کا پیغمبر دیکھ رہا ہوں کہ یہ جہنم کی آگ اس کے لیے اور زیادہ بھڑک رہی ہے، حالانکہ اتنا عظیم رتبہ، اتنی عظیم شان شہادت کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کریم اس کا کھاتا پہلے کلیئر کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسا عظیم شخص اس جنگ کے اندر وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایک چادر کی خیانت اس نے کی ہے، جس وجہ سے میں اللہ کا پیغمبر یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ اور بڑھائی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میں آپ کو یہ سختی سے تاکید کر کے جا رہا ہوں کہ خیانت اپنی زندگی میں کبھی نہ کرنا۔ اگر آپ کی زندگی تکبر سے بھی پاک ہوئی، خیانت سے بھی پاک ہوئی، دخل الجنہ، میں اللہ کا پیغمبر آپ کا ضامن ہوں کہ آپ ضرور جنت میں داخل ہوگے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کریم کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں فی الدین، کہ جو بندہ دنیا میں اس حال میں مرا کہ کسی کا قرض نہیں دینا تھا۔ اللہ، آج ہم نے اس قرض کو اتنا آسان لے رکھا ہے، کسی سے کوئی چیز قرض لے لی پھر سالوں سالوں سے نظر ہی نہ آئے، فون کیا تو فون کے اوپر موبائل بند، نمبر بند، سم تبدیل ہو گئی۔ یاد رکھنا کل قیامت کے میدان میں اگر کسی سے 1 روپے کا قرض بھی لیا ہوگا تو جب تک ادا نہ کیا جائے گا اس وقت تک اللہ کریم کی عدالت سے کبھی چھوٹ نہیں سکے گا بندہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پھر نہیں کہ جس بندے کی زندگی قرض سے پاک ہوئی وہ بندہ بھی کل قیامت کے میدان میں کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا۔ یقین مانیے شہادت بڑا عظیم رتبہ ہے، بڑے اس کا شان اور مقام ہے، بلکہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر شہید ہو گیا، شہید ہوتی اس کی زندگی کے جتنے گناہ سارے معاف، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اگر بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور کسی کا 1 روپے بھی قرض دینا تھا تو شہید کے ورثاء کو حکم ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، اس کا قرض ادا کیا جائے۔ جب تک قرض ادا نہیں ہوگا اللہ کریم کی عدالت سے اس بندی کی چھوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج میں اپنی زندگی کے اندر جھانکوں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ یہ جو 3 چیزیں اللہ کے پیغمبر بیان کر کے گئے ہیں کہ جس بندے کی زندگی تکبر سے پاک، جس بندے کی زندگی خیانت سے پاک اور قرض سے پاک ہوگی، میں اللہ کا پیغمبر ضامن ہوں دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن یہ بیماری اتنی عام ہو چکی ہے، ایک تو رہ گئی اپنی جگہ، تینوں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ پیسہ آ گیا ہمارے پاس، تکبر اسی دن سے شروع، شام کو پیسہ آیا، صبح غریبوں کے ساتھ بات کرنا بھی چھوڑ دی، کسی کا مال مل گیا اکیلے میں خیانت کرنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہ لگائی، کسی سے قرض لے لیا سالوں سال سے نظر بھی نہ آئے، وہ مانگتا ہے تو اوپر سے چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اللہ، یاد رکھنا میرے بھائیوں یہ دنیا کا معاملہ گزر جائے گا، آپ نے اگر قرض کو واپس نہ بھی کیا دنیا تو گزر جانے کی چیز ہے، یہ گزر جائے گی، لیکن کل قیامت کے میدان میں ایک عدالت لگنے والی ہے جو اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی۔ اس میں جب تک اس مالک کا قرض واپس نہیں کیا جائے گا، وہ مالک گریبان سے پکڑے گا، اس بندے کو کہے گا میرا قرض واپس کرو، اگر قرض واپس نہیں کرتا تو تیری چھوٹ ہے ہی نہیں۔ اور یہ ایسا سخت معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، لیکن یہ قرض والا معاملہ حقوق العباد سے ہے، اس لیے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں اللہ کریم بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ اتنا سخت معاملہ اور ہم نے اس کو اتنا خیال کر لیا، بس کسی سے لے لیا بس جان چھوٹ گئی۔ بھائیو
ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق ہم ان بیماریوں کا شکار تو نہیں۔ کسی کے اندر تکبر ہے تو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے اندر خیانت کی کمزوری ہے تو اسے دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو ہو سکے جتنا جلدی اسے واپس کر دیجئے۔ کہیں کیا پتا کہ ابھی 1 منٹ کے بعد ہماری روح پرواز کر جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے گھر والوں کو، کہ ہمارے باپ دادا نے کس کس کا قرض دینا تھا، اور کل قیامت کے میدان میں وہ اس مالک کا قرض ہمارے کندھوں پہ موجود ہو۔ تو یقین مانیے ہر ایک بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ہر ایک برائی کے اندر ملوث ہے، تو اس لیے ہمیں ان 3 چیزیں جو سنی ہیں ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی بھی کمزوری ہے تو اسے جتنا جلدی ہو سکے دور کیا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔